جب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دوسری جو قسم ہے مالف ہے کہ یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت ہے، تو میں نے یہ کہنا کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی ہیں، جنگ کے لیے گئے ہیں، تو یہ تو حکومت کا مال بنتا ہے نا، نبی علیہ السلام کا مال کیسے بنتا ہے؟ ان کی ملکیت میں کیسے آتا ہے؟ اس لیے ابھی قرآن کے آیتیں سکھائے نا ان کو، دکھایا تو ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، جب اللہ نے کہا ہے، جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے خالص مال ہے ان کی، اور مسلمانوں نے اس میں کوئی زحمت نہیں کیا، صحابہ نے اس میں نہ لشکر دوڑایا ہے نہ محنت کیا، تو یہ اللہ کی جائے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے۔ میری بات تو سنیں نا، میری بات آپ سنتے نہیں، بس اپنی آپ رکا دیتے ہیں، میری مکمل بات تو سنیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، یہ تحریف ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، تو قرآن سے آپ اپنی بات کو ٹھیک طرح ثابت کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے بھائی، اب یہ آپ کہتے ہیں قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ قرآن اچھا، کو اس کے بعد فتح کے حوالے سے قرآن کو ہم کیوں مانتے ہیں بھائی؟ قرآن اس کے دلائل اور ہیں بھائی، یہ جو ابھی فرض کریں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نا، قرآن میں تو یہی لکھا، آپ تو مانتے ہیں نا قرآن میں یہی لکھا، اور سوال۔ اچھا، مزید اس کے حوالے سے میں یہ کہنا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ یہ فرما رہے ہیں یا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت تھا، اور آپ نے یہ جو مال ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا، تو حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے باقی ازواج بھی تھیں، ان کو ہبہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ وراثت جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وراثت باقیوں پر بھی تقسیم ہوتی ہے، باقیوں پر تقسیم نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کی، صرف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ان کے ازواج بھی تھی، کیوں بیٹی کو دیا نا، بیٹی سے زیادہ پیار ہے، اس کے وجوہات کئی ہیں کہ میں وجوہات بتا دیتا ہوں کہ ازواج کو کیوں نہیں دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں نہیں دیا ہے، میں اس کا جواب آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر کسی کا ملک شخصی ہے، اگر اس کا ملک ہے تو یہ اس کی مرضی ہے بھائی، یہ انگوٹھی میری ہے نا، یہ اب میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، میری وائف ہے، میرے والد ہیں، میرے والدہ ہیں، اب میری مرضی، میں کسی کو نہیں دیتا، میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں انگوٹھی، یہ کوئی تو نہیں کہہ سکتا کہ کیوں دیا، نہ حرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری مال ہے، میری مرضی، میں اس کو حرام میں خرچ نہیں کرتا، میں کہ اللہ کے دشمن کو دے دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو دشمن ہے اس کو دے دوں، یہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ یہ میری مرضی، میں جس کو دے دوں، ٹھیک ہے نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ ازواج کو نہیں دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں دیا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ازواج کا کوئی خرچہ ہی نہیں، جو ان کا کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ازواج کا کیا کوئی اولاد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر ہے، وراثت نہیں بنتی ان کی، اب اگر اپنے حیات میں دے دیں تو اس کی کیا وراثت کیوں بنتی ہے؟ اگر میں یہ چیز دیکھیں، میں اپنی زندگی میں یہ انگوٹھی دے دیتا ہوں کسی دوست کو، اب میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ وراثت میں میرے بچوں کو یہ انگوٹھی ملے گی؟ نہیں ملے گی نا، وراثت کی بات ہی نہیں آتی۔ جب اپنے حیات میں کسی کو دیا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ وراثت میں آ جاتی ہے؟ یہ غلط بات ہے، وراثت کا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ پہلی بات یہ ہے کیوں، وجہ میں بتاتا ہوں۔ ازواج کون ہے؟ ازواج نہ امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ زہرا کا شوہر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امامت کا پورا سلسلہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، اور امامت کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، جیسے رسالت کے لیے خرچے کی ضرورت، مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے خرچے کی ضرورت ہے۔ خرچے ہوں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ دیں گے لوگوں کو، فقراء کی سرپرستی کریں گے، ایتام کی سرپرستی، پیسے نہیں ہے تو کیسے سرپرستی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیتی ہیں تو اس کی وجہ بہت واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زاہد شخص تھے دنیا میں، نہ دنیا پرست، نہ دنیا کی طرف کوئی ان کا رجحان، لیکن اللہ ان کو اتنا بڑا جاگیر کہ اللہ نے کیوں دیا صدق کا۔ اور مدینے میں باغات، بنی نذیر یہودیوں کے جو باغات تھے، وہ بہت سارے باغات مل کے ان کے، کیوں وہ دیا ہے؟ وہ تو کبھی دنیا پرست نہیں تھے، اس لیے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے اپنے کام چلانے کے لیے، لیڈر کو ضرورت ہے اس بات۔ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس لیے دیا ہے کہ ان کا زہرا کا جو گھر ہے، نبوت کا گھر، امامت کا گھر ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ کا گھر ہے، یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیہ نمبر 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، اللہ کی جانب سے حکم آیا۔ جب یہ حکم آیا ہے، ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، جلد نمبر 1، چھاپ مکہ المکرمہ اور ریاض میں چھپی ہے سنہ 1997 میں۔ اس کتاب کے مصنف ابن ابی حاتم الرازی، یہ بہت بلند درجے کے محدث ہیں، اور ان کے والد بھی بہت بلند کے درجے کے مصنف تھے اور محدث تھے۔ یہ بخاری مسلم ان کے سامنے، ابو حاتم رازی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان سے اقدم ہیں، اور یہ سب بھئی ان کے علوم سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں، جرح و تعدیل میں ان کا ثانی نہیں ہے، والد کا بھی اور اس کے بیٹے کا بھی۔ یہ ابن ابی حاتم بیٹے کی کتاب ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں مقدمے میں، یہ کس کا مقدمہ ہے؟ مقدمۃ المؤلف ابن ابی حاتم رازی کا مقدمہ۔ لقد سألنی جماعۃ من اخوانی، میرے ایمانی برادران نے مجھ سے خواہش کی ہے، اخراج تفسیر القرآن مختصراً باصح الاحادیث، کہ میں قرآن مجید کی تفسیر میں حدیث نقل کروں، تفسیر روائی کروں صحیح ترین اسانید کے ساتھ، اصح الاسانید، ملاحظہ کرو خوب،
اصح صحیح ترین اسانید کے ساتھ، وحذف الطرق والشواہد والحروف والروایہ، اور میں بقیہ طرق یعنی سند کا حذف کر دوں تاکہ مختصر بات بنے. فاجبتهم الى ملتمسهم، تو میں یہ مجھ سے خواہش کی گئی ہے، میں نے ان کے خواہش کا اجابت کی. فتحریت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا، تو میں نے جو صحیح ترین اصح الاخبار اسنادا، صحیح ترین اسانید سند کے لحاظ سے میں نے ان کو اس کتاب میں تخریج کیا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ ابن ابی حاتم نے کیا کہا؟ ابن ابی حاتم نے ذمہ لگایا کہ یہ کتاب میرے سب صحیح احادیث کے ساتھ ہے. یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ابن کس کی کتاب ہے؟ سیوطی کی، جزء خامس شاد دار الفکر. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو، ملاحظہ فرمائیے سورہ اسراء آیہ نمبر 26 کے ذیل میں فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فأعطاها فدک، جب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ صاحب قرابت کو، ذی القربى صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا ہے اور اس کو فدک عطا کیا ہے. آپ پوچھیں کہ کیوں دیا ہے؟ زہرا اللہ کا حکم ہے بھائی. سند بھی صحیح ہے، کیوں تو بات سنیں، سند بھی صحیح ہے، کیوں سند بھی صحیح ہے، کیوں سند صحیح ہے؟ کیونکہ ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے سب اسانید صحیح ہیں، اور یہ واضح طور پر ابن ابی حاتم نے اس کو خارج اپنی کتاب میں لکھا ہے. ابھی جو موجودہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے اس میں سے حذف کیا گیا، یہ حدیث حذف کیا گیا ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر سے، لیکن سیوطی خود شہادت دے رہے ہیں کہ ابن اس کے زمانے میں یہ کتاب اس کے کتاب میں تھا. اسی طرح شوکانی صاحب ہیں فتح القدیر میں، فتح القدیر تالیف محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی، جزء ثالث صفحہ نمبر 311، وہ بھی وآت ذی القربى کے ذیل میں فرماتے ہیں واخرج البزار وابو یعلا وابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابی سعید الخدری لما نزلت هذه الآیہ. یہ دیکھیں ابن ابی حاتم کا نام واضح طور پر ابن ابی حاتم کی کتاب میں موجود تھا. جب یہ آیا ہے وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ فأعطاها فدک، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم پر، اللہ نے فرمایا کہ صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیا. اور اس کے روات بہت زیادہ ہیں، میں نے صرف ایک وہ ابن ابی حاتم کی حدیث پیش کیا. تو کیوں زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہم دلیل پتہ بھی نہ ہونا تو کوئی بات نہیں، اس کا حق ہے بھائی. بیٹی سے پیار ہے، میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں، یہ انگوٹھی اس کو دے دیتا ہوں، انگوٹھی میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، یہ کتاب میرا ہے میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، یہ میرا پین ہے بھائی، یہ پین میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں. کوئی پوچھا کیوں دیا؟ میری مرضی، میرا مال ہے دے دیتا ہوں، لیکن میں اس کے وجوہات بھی پتہ ہے کیوں دیا. اللہ کا حکم دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر امامت کا گھر ہے. مزید بولو بھائی کیا حکم ہے فدق کے متعلق؟ اگر ان کا حق تھا تو حضرت مولا علی شریف خدا انہوں نے پھر کیوں نہیں دیا؟ امام حسن پاک نے کیوں نہیں دیا؟ پھر انہوں نے بھی ایسی خلافت چلائی جس طرح پہلے خلافہ نے چلائی ہے. یہ اور سوال ہے نا. اور آپ مان گئے، دیکھو عزیزو مان گئے کہ فدق جو ہے قرابت داروں میں یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ قرابت داروں میں صرف سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، باقی گھر والے ان کے سیدہ حضرت ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ قرابت داروں میں نہیں آتی. رشتہ دار تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحم تو کرتے تھے. ان کے جتنے رشتہ دار، ہم نہیں کہتے دوسروں کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھائی کام نہیں کیا، جو ان کے رشتے کے لوگ تھے مثلا چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان کو کیا ہوگا انہوں نے. لیکن فدق کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، جب یہ آیا ہے تو ہماری کتب میں یہ موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ جب یہ آیا نازل ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ ذی القربیٰ سے اللہ کا کیا مراد ہے. تو جبرائیل نے اللہ سے استفسار کیا کہ ذی القربیٰ سے آپ کیا کہتے ہیں، کون ذی القربیٰ جس کا حق دینا ہے؟ تو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اس سے مراد فاطمہ ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آپ فدق دے دیں. تو خالق کون نے حکم دیا ہے، اس کے تفسیر بھی آیا ہے کہ ذی القربیٰ سے مراد میری فاطمہ ہے، ان کو آپ دے دیں. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بہت سارے تھے، لیکن اس آیت کا تفسیر وہ خود جانتے ہیں. یہ اللہ کا حکم وہ بہتر جان. ہماری جو حدیث ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ انہوں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے جواب دے دیا. آپ کی کتاب کی تفسیر میں موجود ہے، صحیح سند کا اور بہت اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیا اللہ کے حکم سے. اب آپ کہتے ہیں کہ دوسرے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیا؟ تو ان کو کچھ بھی دیا ہوگا بھائی، لیکن ان کا حق اس طرح نہیں بنتا جس طرح سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. نبی کے رشتہ داروں میں کتنے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے؟ مجھے بتاؤ بھائی. اور نبی کے رشتہ داروں صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے؟ مجھے بتاؤ. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہبہ ہوتا، آپ کی ملکیت میں ہوتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرا ہے نا، یہ دوسرا سوال ہے، یہ وہ سوال نہیں ہے، یہ اگلا سوال ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. تو آپ نے اپنا پہلا سوال، ایک اور سوال بھی کیا تھا نا بیچ میں کہ دوسرے رشتہ دار تھے ان کو کیوں نہیں دیا؟ کون سا؟ ابھی آپ نے اعتراض کیا کہ دوسرے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیا. ہاں یہی میں اور سوال ہے، یہ اور سوال ہے. جو ازواج تھی ان کو، ہاں ازواج کب سے مطہر بنے ہوئے؟ ازواج مطہرہ اہل بیت مطہرہ.
صرف اہل بیت مطہر. وہ گھر میں سے نہیں, وہ گھر سے پہلے نہیں رکھتے. بیت سکنا میں ہے بھائی, سکونت والے بیت میں رہتے تھے, وہ قربان سکونت میں والے تو بیت آتی میں ہیں نا, رہتے تھے, قریبی لیکن رشتہ بیت داروں میں سے نہیں وہ نبوت, آتی ہیں. بیت عصمت, بیت امامت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن شریعت میں حصہ تو ہوتا ہے نا ظاہر, جو بھائی اس کا بیٹیاں کوئی ہوتی ہیں ان کا بھی ہوتا ہے. حصہ ارث میں ہوتا ہے بھائی. اگر ایک شخص اپنے حیات میں, ابھی آپ نے پگڑی پہنا ہے نا, اپنے پگڑی آپ کسی کو دے دیں, اور بھائی اس میں آپ کی مرضی ہے, اپنا پگڑی, اپنی قمیص, اپنے جیب میں آپ کے پیسے آپ کسی کو شخص کو دے دیں, وہ ازواج کا اس میں حق نہیں ہے. اگر آپ کا مال ہے تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اب بیویاں کہہ دیں کہ اب یہ مر گیا, اس میں میرا بھی حق ہے. وہ بھائی وہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو دے دیا تو دے دیا, ختم بات, وہ مالک بن گئے. اب بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے نا بھائی. تو وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مالک تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر کیوں ہاں نہیں یہ دیا اور اپنی سوال ہے نا. مبارک حیات ہاں بھائی میں. آپ مولوی صاحب, آپ کا کیا نام ہے؟ بھول گیا نام آپ کا. محسن, محسن میرا نام ہے. محسن بھائی, آپ مجھے بتائیں کہ محسن بھائی آپ سعودی عرب میں کرتے کیا ہیں؟ ادھر ڈلیوری کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے مولوی صاحب.